اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں میرے رہنما تیرا شکریہ، کروں کس زبان سے بھلا ادا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، کروں کس زبان سے بھلا ادا۔ میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، کسی غم گسار۔ قومی ترانے کے لیے ایک چھوٹی سی بچی ہے حمزہ زینب، قومی ترانے کے لیے۔ خدا کے وطن ہے جینا کے وطن، مانگے مل کے جو بھی اس دعا کے وطن، کتنی نسلوں کی قربانیوں سے ملا، اے وطن تو ہماری وفا کا صلہ، چاند چمکا تو روشن ستارہ ہوا، اے زمین تیرا سکھ دکھ ہمارا ہوا، تیرا ہر درد لے ہر خوشی تو ہی تو، اس جہاں میں ہماری علامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت وطن، پاکستان زندہ باد۔ اب میں سلار کارواں، امیر کارواں، امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب سے خطاب فرمائے، اپنے قائد کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر! آواز تو نہیں آئی، کتنے لوگ ہیں؟ سب لوگ بولیں گے تو آواز کہاں جائے گی؟ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ زندگی کی قیمت کیا؟ اور ایک آخری نعرہ، آپ لوگ جانتے ہیں وہ نعرہ کون سا ہے؟ آج پاکستان کا دن ہے۔ حافظ 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 حافظ۔ اچھا، میں پہلے قومی ترانے کی انتظام کریں، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ زمین للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے، اور تمہیں اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ کوئی تمہیں اچک کر نہ لے جائے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہاری مدد کی، اور تمہیں طیبات پاک رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہ کرو، اور نہ ان امانتوں کے ساتھ خیانت کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اگر تم سمجھتے ہو۔ قائدین محترم، میرے بہت ہی قابل احترام دوستو اور میرے بہت عزیز بچوں، آج 78واں
یوم آزادی ہے. پاکستان 77 سال کا ہو گیا ہے اور یہ دن ہمیں اپنے اس عہد کو یاد دلاتا ہے جو پاکستان بناتے وقت اس وقت قائد اعظم کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ اور پورے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے کیا تھا. اور پورے بر صغیر میں پاکستان بنانے کی تحریک چلائی تھی. ہمیں اپنے بچوں کو وہ سبق یاد کرانے ہوں گے، وہ قربانیاں بتانی ہوں گی کہ جن سے گزر کر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا. ایک خطہ ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، جغرافیہ ہوتا ہے، اور ایک نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے. پاکستان اس لحاظ سے دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے کہ جو محض زمین کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اور قبیلے کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا گیا. اس کی تحریک جب چلی تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں تحریک چل رہی ہو کہ جسے پاکستان میں شامل ہونا ہے اور باقی علاقے اس میں شامل نہ ہوں، بلکہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے اس پاکستان کی تحریک چلائی تھی. جنہیں پاکستان میں شامل ہونا تھا وہ بھی ہم آواز تھے، اور جنہیں ہجرت کرنی تھی، اپنا گھر بار چھوڑنا تھا، اپنی کھیتیاں، اپنی زمین چھوڑ دی تھی، وہ بھی تحریک چلا رہے تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بنگال میں، بہار میں، یو پی میں، سی پی میں، ہر جگہ پر پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا چلا گیا اور تحریک پاکستان کا مقبول ترین نعرہ پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ قرار پایا. مقصد بالکل واضح تھا کہ انگریزوں کے آنے کے بعد اور پھر ہندوؤں کے ساتھ مل کر، کانگریس کے ساتھ مل کر جس طرح سے انگریز نے مسلمانوں کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا تھا، ہمارے عقیدے پہ اور نظریے پہ، ہماری تہذیب پہ اور تمدن پہ، ہمارے ثقافت، کلچر اور تاریخ پر حملہ آور ہوئے تھے. ایسے میں مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں اپنا ملک ملنا چاہیے. چونکہ بہت دور تک یہ نظر نہیں آتا تھا کہ مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لہٰذا اس آزادی کی تمنا میں پورے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ایک ہی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے کہ ہمیں پاکستان چاہیے تاکہ وہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اور اپنی مرضی سے زیادہ اللہ رب العالمین کی مرضی کی زندگی گزاریں. نظام اسلام ہو، لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہو. جو بہت باشعور تھے پورے شعور کے ساتھ یہ تحریک چلا رہے تھے، اور عوام الناس محض جذبہ تھا ان کا کہ اسلامی نظام ہوگا، کلمے کی حکمرانی ہوگی، اور ان کے ذہن میں ایک بس ایک خاکہ تھا کہ اب ہم انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی تہذیب، اپنی شناخت ہوگی. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 77 سال میں ہمیں وہ منزل ابھی نہیں ملی ہے. کوششیں بہت ہوئی ہیں، جد و جہد بہت ہوئی ہے، لیکن وہ منزل ہم نہیں پا سکے. اس کے باوجود یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور آزادی کی جو نعمت ہے اس کا اندازہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے جو آزاد نہیں ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پاکستان بن جائے گا، کچھ لوگ ہجرت کر لیں گے، لیکن جو ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ سوال بڑا اہم تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مضبوط پاکستان، ایک مستحکم پاکستان ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے حقوق کی اور حفاظت کی ضمانت بنے گا. جب تک پاکستان اپنی ان بنیادوں پہ تھوڑا بہت بھی قائم رہا، جذبہ تھا، اگرچہ کہ ہمیں منزل نہیں مل سکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب کرپشن نہیں تھی، لوٹ مار نہیں تھی، جب جو ہے وہ نسبتاً بہتر حالات تھے، تو ہندوستان کے مسلمان بھی بڑے دھڑلے سے زندگی گزارتے تھے. لیکن جب پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے اس نے بتدریج پاکستان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا، ہماری معیشت کمزور ہو گئی، ہمارے سماج پر چند ہی لوگوں کی گرفت ہو گئی، ہم بنیادی انسانی ضروریات کے لیے تحریکیں چلانے پر مجبور ہوئے، ہمیں امن کے لالے پڑ گئے، اور ایک مخصوص طبقے کی لوٹ مار کا نظام پوری آب و تاب کے ساتھ جب جاری ہو گیا تو اس کے نتیجے میں صرف پاکستان کے لوگ پریشان نہیں ہوئے بلکہ پورے خطے کے لوگ پریشان ہو گئے.
اس لیے آج بھی راستہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں، عدل و انصاف کی حکمرانی کا پاکستان، وہ جو پورے خاندان جس کے لیے کٹ گئے، خاص طور پر جو مشرقی پنجاب سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے پاکستان میں، پتہ نہیں کتنے تو پہنچ ہی نہیں پائے تھے، قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے، عزتیں پامال ہوئی تھیں، خاندان بکھر گئے تھے، اتنا خون بہا تھا تو یہ پاکستان ملا تھا۔ اور جب لوگ پاکستان کی سرزمین پہ پہنچتے تھے تو اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے تھے، اپنی زمین چھوڑ کر، اپنا کھیت چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ایک اجنبی زمین بظاہر اس پر پہنچتے تھے تو اس کی مٹی کو چومتے تھے۔ تاریخ میں یہ ساری داستانیں لکھی ہوئی ہیں، ان بزرگوں سے پوچھو کہ جو ہجرت کے اس عمل شریک تھے، آج بھی زندہ ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، لیکن چند ظالم لوگوں نے پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے دور کیا ہے۔ ہم اس موقع پر عہد کریں کہ ہم وہی پاکستان بنائیں گے جس کی تمنا پورے بر صغیر کے لوگوں نے کی تھی اور جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے امیدیں باندھی تھیں۔ پاکستان صرف پاکستان نہیں ہے، یہ ایک نظریے اور عہد پر حاصل کیا ہوا ملک ہے، اس کی یہ امید ہے پوری دنیا کا، پوری امت مسلمہ کی امید ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے پوری امت خوش ہوتی ہے۔ پاکستان ایٹمی پاور بنا تو پاکستان کی اس نیوکلیئر پاور کی خوشی صرف پاکستان میں نہیں منائی گئی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے مٹھائی تقسیم کی کہ اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نظریے کی بنیاد پر قائم ہیں، ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں۔ ہم تو وہ ماڈل یہاں پر سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام بنے، امن کا پیغام، امید کا پیغام، عدل و انصاف کی بالادستی کا پیغام، بہترین معاشرے کا پیغام، بہترین خاندان اس کے نظام کا پیغام، روحانیت اور انسانی جو معاشرہ اور اس افراد ہیں اس کی ضروریات کا جو زبردست قسم کا امتزاج ہے وہ اسلام ایڈریس کرتا ہے۔ کہیں پر اگر بہت زیادہ سہولتیں لوگوں کو حاصل ہیں تو وہاں دل کی دنیا ویران ہے، کہیں لوگ رہبانیت اور روحانیت کی طرف چل پڑے ہیں تو دنیا کے معاملات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے اور دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام دونوں کو ایڈریس کرتا ہے، تو لہٰذا ہم اس نظام کی جدوجہد کو اور اس کے عزم کو ایک مرتبہ پھر تازہ کرتے ہوئے اپنے یوم آزادی کو مناتے ہیں۔ ہمارے ملک کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، معیشت کا اس وقت برا حال ہے، آپ دیکھیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل، یہ بنیادی چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ اہم ہو گئی ہیں، اور جو ہمیں لیڈ کرنا تھا پورے خطے کو بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس وقت چیلنجز ہیں بہت زیادہ دنیا میں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور امریکہ میں جو ویسے پوری دنیا پہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہے، اور وہاں پر جو صدارت کے الیکشن میں جو بحث ہے تو ایک جو امیدوار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے 10 سال میں 1.3 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہو جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو اس ایک 1300 ٹریلین کی جو اکانومی ہوگی جو اے آئی کی بنیاد پر ہے، تو وہ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بجلی کی پیداوار کو ڈبل کرنا ہوگا تاکہ بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز کو ہم چلانے کے قابل ہو سکیں اور دنیا کو رول کر سکیں، اس لیے کہ انہیں چین کا، جاپان کا اور مختلف ممالک کا چیلنج درپیش ہے۔ چائنا اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں پاکستان جیسے ملک بہت زیادہ کمپیٹ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی آبادی کا اگرچہ پاکستان کوئی 3-4% ہوگا، لیکن نوجوانوں کی آبادی کا پاکستان کوئی 6-7-8% ہے، اور نوجوان اس کام میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کا کوئی ویژن سوائے لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ بانٹنے کے سامنے نہیں آتا، اس کے ذریعے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آگے بڑھ رہے ہوتے تو گزشتہ 10 سال سے یہ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، ہم $3 بلین کی ایکسپورٹ پر آئی ٹی کی بمشکل پہنچے تھے۔ لہذا ہمیں اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم اگر ہم 3% بھی اس مارکیٹ کو اویل کر لیں تو یہ $40 بلین بنتا ہے، ہمارے دل ادر دور ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، زراعت کا مسئلہ ہے پاکستان میں،
ایک ہی شعبہ ہے جس میں ہم نسبتاً بہتر ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ہمیں پالیسی اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ ایجوکیشن جو سب کو ملنی چاہیے، پتہ چلا کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، ڈراپ آؤٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو یونیورسٹیوں کی ایجوکیشن ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے، تھوڑے سے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، ریسرچ کے لیے پیسے نہیں دیے جاتے۔ جب تحقیق نہیں ہوگی، ریسرچ نہیں ہوگی، ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے تو کیسے قوم آگے بڑھے گی؟ پھر بنیادی تعلیم سے طبقاتی نظام تعلیم، کہ تعلیم کو جتنا زیادہ پیسے ہیں اتنا خریدو، اور اتنا زیادہ اب تعلیم کے اوپر بھی ٹیکسز لگنا شروع ہوئے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اس کو بھی فارغ کر دیں گے۔ تو جو ایجوکیشن میں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتے، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آگے نہیں بڑھیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لے کر نہیں چلیں گے، ماحولیات کے تمام پوری دنیا میں بدلتے ہوئے کلائمیٹ کا اندازہ نہیں کریں گے اور اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ لہٰذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عدل و انصاف کا اگر کوئی نظام ہے جو دنیا کو امن دے سکتا ہے اور دنیا میں ایک بیلنس پیدا کر سکتا ہے تو وہ صرف و صرف اسلام ہے۔ اس لیے کہ اس وقت بھی دنیا میں 20% لوگ بحیثیت مجموعی 80% لوگوں کے وسائل پہ قابض ہیں۔ دنیا میں جب اہل مغرب نے اتنی ترقی کی ہے تو یہ ترقی ضرور اپنی جگہ بہت چکا چوند رکھتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی انسانیت کا استحصال ہے۔ جب ان کے معاشی نظام کے ماڈل پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی مرجرز ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں مزید طاقتور ہوتی ہیں۔ خود اہل مغرب میں یہ ڈبیٹ موجود ہے کہ وہاں پر بھی بہت طاقتور لوگ، پیسے والے، اور یا پھر بہت نیچے کے لوگ ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق وہاں پر موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد وال اسٹریٹ میں جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی تحریک شروع ہو جاتی ہے، اور عدل و انصاف کا نظام جس میں متمول یعنی پیسے والے لوگ، صنعت کار، تاجر، سب کی اپنی جگہ اہمیت ہوگی اور ان کو گروہ کرنے کا موقع ملے گا، لیکن ان کی گروتھ غریبوں کے استحصال پہ نہیں ہوگی۔ اسلام کا نظام امیر بننے سے نہیں روکتا، اسلام کا نظام اس امیر کو روکتا ہے جو غریبوں کا استحصال کر کے امیر بنتا ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشی نظام کا ماڈل، زکوٰۃ کا ماڈل، اور یہ جو سود کا پورا ماڈل جس پر یہ سرمایہ دارانہ نظام کھڑا ہوا ہے، یہ انسانیت کو بحیثیت مجموعی فلاح نہیں دے سکتا۔ دنیا کو ایک عالمی نظام کی ضرورت ہے، پاکستان اس کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اسلام کے اصولوں کو، اس کے آفاقی پیغام کو اور موجودہ ضروریات کو سامنے رکھ کر ایک زبردست قسم کا نظام پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ویژن کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ جماعت اسلامی پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ ہم پاکستان کے بچوں کو خاص طور پر کہتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اس ملک سے مایوس مت ہونا کبھی۔ یہ آزادی کی نعمت وہی جان سکتے ہیں جو آزادی سے سانس لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس سے کبھی مایوس مت ہو۔ جن لوگوں نے مایوس کیا ہے ان کو مسترد کرو، جنہوں نے اس نظام پہ قبضہ کیا ہے ان سے جان چھڑاؤ، جنہوں نے ہمیں محروم کیا ہے ان سے اپنا حق حاصل کرو۔ یہ سوچ کر کہ اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بدترین صورتحال ہے، اس سے تباہی کا راستہ ہے۔ اپنے نوجوانوں کو امید دلائیں، اپنی تاریخ سے ان کو جوڑیں۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کی تاریخ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ سنہری تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیے، بتائیے، اپنے حال کو بہتر بنائیے اور مستقبل کی تعمیر کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ حافظ محمد ادریس صاحب، مرکزی رہنما جماعت اسلامی پاکستان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا۔ اے میرے مولا کریم، تو رحمان و رحیم ہے، تیری رحمت نے ہمیں پاکستان دیا تھا،
اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو پاکستان وجود میں شاید نہ آ سکتا۔ مولا کریم تیرا یہ عطیہ ہم شکر ادا نہ کر سکے۔ مولا کریم ہم معافی کے خواستگار ہیں، بحیثیت مجموعی ہم نے اس سبق کو بھلا دیا جو اس وقت تحریک کے وقت ہمارے ذہنوں میں تھا، ہماری زبانوں پر تھا، ہمارے بازاروں میں تھا، ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مولا کریم ہم جد و جہد کر رہے ہیں، پہلے دن سے سید مودودی نے اس کے لیے جدوجہد شروع کی کہ اس ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنایا جائے، اس ملک کے اندر ایسا نظام لایا جائے جو شفاف ہو، اس ملک کے اندر ایسا نظام لایا جائے جس میں حاکم بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہو اور کسی مسکین، غریب اور مظلوم کا حق کوئی نہ چھین سکے۔ مولا کریم اسی قافلے کا حصہ ہیں ہم کمزور ہیں، لیکن مولا کریم ہماری امیدیں تیری رحمت اور تیری نصرت سے وابستہ ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے، ان کی ٹیم نے گزشتہ چند ہفتوں سے جو تحریک شروع کی ہے، مولا کریم اس کے اندر قوت پیدا فرما دے، اخلاص فرما دے، اس کے اندر پیدا فرما دے۔ مولا کریم لوگوں کو دل اپنے دین کی طرف کھول دے، اور مولا کریم ہماری اس کاوش کو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے، آخرت کا توشہ بھی بنا دے۔ مولا کریم ہمارے یہ پھول جیسے بچے اور بچیاں جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جب سوچتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کے اندر ظلم کے شکار لوگ جو ہیں ان کا کیا بن رہا ہے، تو مولا کریم آنکھیں ٹھنڈی ہونے کے ساتھ دل بجھ جاتا ہے۔ مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا مستقبل بہترین فرما۔ مولا کریم جماعت اسلامی کی اس کاوش کو لوگوں کے دلوں پہ اپنے اتار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔